به نام خداوند جان و خیرت این بردر اندیشه بر نظرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، فارسی زبان کی تاریخ میں، فارسی ادب کی تاریخ میں جو پانچواں دور شروع ہوتا ہے اس کو خاک صاحب نے دورِ صفویان کا نام دیا ہے، جو 1500 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 1790 تک جاری رہتا ہے۔ اس میں ایک خاص سبق کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کو سبق ہندی کہتے ہیں۔ سبق ہندی کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ مد ختم ہو جاتی ہے، عرفان بھی بہت ناپید نظر آتا ہے، البتہ اس میں پند و اندرس بہت زیادہ ہے۔ بازاری اشعار کا اضافہ ہو چکا ہے، گزشتہ شعراء کے افکار کا ترجمہ شامل ہے اور اس میں ہندی الفاظ کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر ایرانی شعراء، ادیباء، نویسندگان برِ صغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے فارسی زبان عروج حاصل کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے شعراء بھی ہند میں پیدا ہوتے ہیں جو سب کے ہندی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب کے ہندی کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ تک بیتی بہت زیادہ ملتی ہے۔ پہلے شعر میں شاعر ایک بات بیان کرتا ہے اور دوسرے مصرع میں اس کا جواب دیتا ہے، اور جب ان اشعار کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو وہ غزل بن جاتی ہے۔ اس میں تلمیحات بہت ہیں، تمثیلات بہت ہیں، اور اس میں شعر میں بے پناہ ابراق شامل ہیں، قافیہ کا تکرار ہے، طولانی اشعار ہیں اور بڑی بھور کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے شعراء ہمیں ملتے ہیں سب کے ہندی میں۔ اس میں جو سب سے بڑا شاعر ملتا ہے اس کا نام سعید تبریزی ہے۔ اب ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا ایک شعر میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ کے لیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ دود اگر بالا نشیند کسری شب شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالا است. گر ببینی ناکسان بالا نشیند صبر کن روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است۔ کہ اگر تم دیکھو دود اگر بالا نشیند کسری شعله نیست، اگر جو دھواں ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو اس میں جو شعلہ ہے، جو آگ ہے، اس کی شان و منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالا است۔ جو آنکھ ہے، ابرو جو ہے وہ آنکھ سے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے آنکھ کی جو اہمیت ہے اس میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ آنکھ کی اپنی حیثیت ہوتی ہے اگرچہ وہ ابرو سے نیچے ہوتی ہے۔ گر بینی ببینی ناقصن بالا نشینت صبر کن، اگر تم دیکھو کہ نااہل لوگ اوپر بیٹھے ہیں، بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم صبر کرو۔ روی دریا کف نشینت قعر دریا گوہر است۔ دریا کے اوپر گھاس پھوس تیرتا ہے، اور جو دریا کا اندرونی ہے، جو دریا اندر ہے، جڑ ہے دریا میں، تو وہاں موتی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں سعید تبریزی کے جو سب کے ہندی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چھٹا دور فارسی زبان کی تاریخ میں، فارسی ادب میں سلطنت قجار کا دور ہے، جو 18ویں سے 19ویں صدی میں جاری رہتا ہے۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹے دور میں سلطنت قجاریہ میں ایران کی کتنی بڑی ڈائنسٹی ہے، جس میں پاکستان کے بھی کچھ حصے شامل ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے بھی حصے اس میں شامل ہیں۔ اور اس دور میں جو سبق جاری ہوتا ہے فارسی لکھنے کا، اس کو سبق بازگشت کہتے ہیں۔ بازگشت یعنی جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، دوبارہ سے لوٹا ہوا۔ پرانے شعراء ادب کی طرف جو ہے ان کی پرانے شعراء کی پیروی کی جاتی ہے، جس میں فروغ سیستانی اور منوچہری کی، دامغانی کی اور انوری کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور اس میں سبق بازگشت میں بہت سے شعراء بھی پیدا ہوئے جن کا خاک سار یہاں پہ ذکر نہیں کرے گا۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جو چھٹا دور ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں، وہ سب کے بازگشت کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ سب کے بازگشت کے شعراء کو ہم درسن بھی پڑھیں گے اور ان کا کلام بھی پڑھیں گے۔ ساتواں دور فارسی ادب کی تاریخ میں جو شروع ہوتا ہے اس کو جدید فارسی یا فارسی معاصر کہتے ہیں۔ 20ویں صدی میں جدیت اور ثقافتی تحریکوں کے عروج کے ساتھ فارسی زبان کو آسان بنانے کے لیے اور ایک زیادہ قابل رسائی شکل کو فروغ دینے کے لیے جو کوششیں کی گئی، جسے جدید فارسی میں فارسی معاصر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی سادہ جدید فارسی۔ اس میں الفاظ سادہ ہیں، شعر آزاد ہے، غزل ہے، نثر سادہ ہے، روان ہے اور سلیس ہے۔ جیسے پہلے سبکوں میں استعارہ بھی تھا، کنایہ بھی تھا، بدیع بھی تھی، مجاز بھی تھا، ادبی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی، تو پھر کسی شاعر کو شاعر مانا جاتا تھا یا ادیب کو ادیب۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں، یہاں پہ آزاد شعر ہے، سادہ الفاظ ہیں، غزل ہے، نثر ہے، عام فہم الفاظ میں، عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو جدید فارسی زبان کی جو شکل ہے وہ آج ایران میں بولی جاتی ہے، ایران اس کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور تاجکستان میں بھی فارسی مختلف لہجوں کے تفاوت کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ آزاد شاعری میں بہت بڑا نام اخوان ثالث کا ہے، فروغ فروخزاد کا ہے، سراب سپہری کا ہے اور احمد شاملو کا ہے۔ خاص ان کی تصاویر بھی دکھاتا ہے، یہ احمد شاملو ہیں جو جدید فارسی معاصر کے بہت بڑے بلند پایہ شاعر ہیں۔ پھر سراب سپہری ہیں، بہت ہی بلند پایہ یہ شاعر ہیں۔ پھر فروغ فروخزاد ہیں۔ اس کے علاوہ مہدی اخوان ثالث اس دور میں پیدا ہوئے اور جو فارسی معاصر ہیں اس کے بہت بڑے شاعر کہلائے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں فارسی زبان کہاں کیسے آئی، کون کون سے ادوار میں آئی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں خاک سار
اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کرے گا۔